الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ ہم چاہیں تو اسے روند کر پامال کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر نقصان پڑ گیا، چٹی پڑ گئی ہے، بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں۔ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیہ مبارکہ 67 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی کل کے درس مبارک میں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جب تم کھیتی باڑی کرتے ہو، زراعت کرتے ہو اور بیج تم زمین میں ڈالتے ہو تو فرمایا کہ اس کو خوبصورت کونپلوں میں بدل کر، خوبصورت اسے پودے میں تبدیل کر پر اس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں اس سے تمہیں ہم پھل دیتے ہیں، تمہیں اناج دیتے ہیں، تمہیں اس کے مقابلہ میں کئی نفع کے ساتھ ہم تمہیں اناج کو بھر کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ کرنے والا سارا معاملہ کون ہے؟ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا آج کے درس مبارک میں لو نشاء لجعلناہ حطاما۔ حطاما عربی زبان میں کہتے ہیں کہ جب گھاس جو ہے یہ خشک ہو جائے، جو گرین سبز رنگ کا گھاس ہوتا ہے، جب یہ خشک ہو کر یہ پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے، یلو کلر اس کا ہو جاتا ہے، تو اسے عربی زبان میں حطاما کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ لفظ حطاما استعمال کیا، فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو وہ سرسبز پودا، وہ سرسبز درخت، وہ سرسبز فصل، وہ سرسبز لہلہاتے کھیل اور کھلیان، اگر ہم چاہتے تو انہیں ہم ایسا تباہ و برباد کر دیتے کہ وہ پیلے خشک گھاس کے تنکوں کی طرح بن کر ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا جی ملک میں قحط سالی پڑ گئی، کیا ہوا؟ فصل جناب گندم کی بڑی تیار تھی، بڑے عروج پر تھی، اچانک کیا ہوا؟ بارش برسی اور اولے پڑے اور ساری کی ساری فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ ساری جو محنت تھی 6 ماہ کی، 4 ماہ کی، وہ ساری کی ساری ضائع ہو گئی۔ اسی طرح ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ جناب خاص طور پہ یہ جو آم کا باغ ہوتا ہے بڑے عروج پر ہے، بڑا پھل لگا ہوا ہے اور ابھی جو ہے وہ اس کا پورا عروج پر ہے اور پھل لگ کے اب قریب تھا کہ اب آگے بڑھتا اور تیار ہوتا، لیکن اتنی زوردار آندھی چلی کہ اس نے سارے کا سارا اس کا جو پھل تھا وہ سارا گرا دیا اور پورے کا پورا جو ایک نہیں ہزاروں لاکھوں خاندانوں کی روزی کا ذریعہ تھا وہ سارے کا سارا تباہ ہو گئے۔ یہ واقعات ایسے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، ہماری نگاہوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہوائیں نہیں کرتی، یہ کوئی موسم نہیں کرتے، یہ سب کو ایسا کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور فرمایا اگر ہم نہ چاہیں تو کائنات میں ایک بالی بھی جو ہے، ایک ڈالی بھی جو ہے وہ پکنے کے قابل نہ ہو سکے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کوئی پھل تیار ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو کاشت کی ہوئی فصل جو ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اکمال کو پہنچتی ہے، اللہ چاہتا ہے تو کسی کو فصل سے رزق دیا جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو کسی کو فصل سے رزق نہیں دیا جا سکتا۔ یہ رب کا نظام ہے، یہی کاروبار میں معاملات ہیں، یہی کاشتکاری میں چونکہ معاملہ اوپر کاشت کا چل رہا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کی مثال دی۔ قرآن پاک میں ایک ایسا واقعہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا، یہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی، میں اشارتاً بتا رہا ہوں کہ اس نے ایک بڑا شاندار باغ تیار کیا، بہت خوبصورت باغ اس نے تیار کیا، کھجوروں کا تھا اور انگور کا، 2 چیزوں کا۔ عرب میں ظاہر ہے یہ 2 ہوتی ہیں چیزیں، تو کھجور اور انگوروں کا درخت جب مکمل پھلدار ہو گیا اور اب قریب تھا کہ وہ صبح جو ہے اس کا آغاز کر دیتا کہ انگور اتار لیے جائیں، انگوروں کے گچھے اتار لیے جائیں اور کھجور کے جو گاپے ہیں وہ اتار لیے جائیں۔ اب وہ صبح آیا کہ اپنے باغ کو دیکھوں گا جا کے اور اتنا خوبصورت اور اس پر ناز کروں گا کہ اس وقت عرب کے اندر سب سے اچھا جو باغ ہے وہ میرا باغ ہے۔ ایسا ہوا اچانک کہ رات کو تیز طوفانی بارش اور آندھی چلی جس نے سارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن میں لکھا ہے
صبح جب وہ شخص جاتا ہے اپنے باغ میں تو کیا دیکھتا ہے کہ کھجوریں ساری ٹوٹی پڑی ہیں اور وہ اوندھی پڑی ہیں اور اپنی جڑوں کے بل اور بیلیں ساری انگور کی وہ ساری درہم برہم ہو کے وہ گر چکی ہیں اور سارے کا سارا پھل جو ہے وہ تباہ و برباد کے مٹی میں مٹی ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دکھانا تھا کہ بادشاہی تیری نہیں ہے، بادشاہی رب ذوالجلال کی، نظام تمہارا نہیں ہے، نظام اللہ کا ہے، قوت تمہاری نہیں ہے، قوت اللہ کی ہے، فیصلے تمہارے نہیں ہیں، فیصلے اللہ کے ہیں۔ پرسوں ترسوں کے درس میں میں نے وہ واقعہ سنایا تھا بایزید بسطامی کا، وہ یہودی کی روٹی والا واقعہ میں نے سنایا تھا۔ آج ہمارے ہاں یہی مزاج کی کمی ہے، ہمارے عقائد اللہ پر یقین رکھنے میں کمزور ہیں، ہمارے عقیدے جو ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں دن بدن۔ ہمیں اللہ پر یقین کی بجائے ہمیں اسباب پر زیادہ یقین ہے۔ اسباب ضرور ہونے چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، اسباب ضرور ہونے چاہیے، اسباب ذریعہ ہونا چاہیے، سبب ہونا چاہیے، لیکن اسباب پر کبھی یقین نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، مثال کے طور پہ ڈاکٹر ہے، بیمار آدمی کے لیے ذریعہ ہے، سبب ہے، لیکن بندہ یہ یقین رکھ لے کہ ڈاکٹر جان بچا لے گا، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں اجازت دیتا۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ یہ سبب ہے، ذریعہ ہے، اور بچانا اور صحت دینا اور اس کو زندگی دینا یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ بالکل اسی طرح معاملات جو ہیں وہ ہماری روزی کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کوشش کر سکتے ہو، کوشش تمہارے پاس موجود ہے، لیکن اس کا نتیجہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے۔ ارشاد ہوا حطاما فضلتم تفقہون، تم کیا کرو گے؟ تم صبح باتیں بناتے رہ جاؤ گے اللہ کے بارے میں، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا کر دیا؟ انا لمغرمون، کہ ہمیں تو نقصان بڑھ گیا، ہم تو لٹ گئے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہمیں تو گھاٹا ہی گھاٹا آ گیا۔ یہ وہ جملہ ہے جو عام طور پہ ہم بولتے ہیں، وہ جی بڑا گھاٹا پڑ گیا، بہت نقصان ہو گیا۔ حالانکہ یاد رکھیے گا یہ نفع اور نقصان دینے والے بھی کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ یقین آ جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نفع امید میں ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ نفع آ جاتا ہے، اس وقت پھر سوچنا چاہیے یہ زیادہ نفع کس نے دیا؟ یہ زیادہ نفع دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوا، قرآن کی آیت مبارکہ اللہ نے خود انسان کا مزاج بتایا ہے، فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میرے رب نے مجھ پہ بڑا کرم کیا۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور فرمایا جب ہم کبھی اس پر رزق اس کا تنگ کر دیتے ہیں اور اس پر آزمائش ڈالتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے تو مجھے رسوا کر دی۔ اب جملے بولنا شروع کر دیتا ہے یہ برائی والے۔ اللہ نے فرمایا کچھ خیال کر، تیرے رب نے تجھے جب نوازا تھا تو تب تو تو نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، اب جب آزمائش آ گئی تو اب اللہ کا شکر ادا کر کے صبر کر، گیلا نہ کر۔ اللہ کے حضور گیلا کرنا تو انسان پر ظاہر ہے اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی ہم نے ایسے گیلے کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں اس طرح کی بات سے محفوظ رکھے۔ آگے فرمایا گیا بل نحن محرومون، یہ آخری جملہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے، ہم تو گھاٹے میں پڑ گئے، ہم تو رسوا ہو گئے، ہمیں تو سارے گھاٹے ہمارے مقدر میں ہی ہیں۔ یا اللہ فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروباری آدمی ہے، اس کا تو کاروبار اتنا چمک رہا ہے۔ یا اللہ فلاں وہ جو زراعت کرتا ہے وہ بیج وہ میں بھی وہی ڈالتا ہوں، وہ بھی وہی ڈالتا ہے۔ یا اللہ پانی اور سپرے بھی میں بھی وہی ڈالتا ہوں، وہ بھی وہی ڈالتا ہے، لیکن اس کی فصل اتنی لہلہا رہی ہے اور میری فصل کا یہ حال ہے، کبھی سنڈی پڑ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، کبھی یہ ہو گیا، کبھی یہ نقصان ہو گیا، کبھی اس کی ایوریج اور اوسط جو ہے وہ کم ہو گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے بس میں نہیں ہے۔ تمہارے بس میں کاشت کرنا تھا، پانی دینا تھا، خیال کرنا تھا کتنا بیج کس میں ڈالنا ہے، کس کی ایوریج اوسط کتنی ہونی ہے، یہ تمہارا فیصلہ اور معاملہ نہیں، یہ میرے اللہ فرماتا ہے میرا معاملہ۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے
ہم نے اسباب بنانے ہیں لیکن کبھی بھی کوشش اور اسباب پر یقین نہیں رکھنا کہ جو میں نے کیا ہے اس کا انجام اور اس کا فائدہ یہ ہوگا. نہیں، انجام اور معاملہ کیا ہونا ہے یہ صرف اور صرف میرے اللہ کے علم میں ہے. اللہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن میں جو بار بار وہ ارشاد فرماتا ہے فتوکل علی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ تعالیٰ کی ذات یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط فرما دے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.